میں نے بچے کی خاطر اپنے شوہر کی شادی اپنی سہیلی سے کروا دی۔ میری سہیلی یتیم تھی۔ اس نے کہا کہ زندگی بھر میں تمہاری غلامی کروں گی، لہٰذا میں نے اپنے شوہر کی شادی اپنی سہیلی سے کروا دی۔ شادی کو 3 دن ہو چکے تھے اور میرا شوہر کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ سہیلی سے پوچھتی تو وہ شرماتی ہوئی کہتی کہ وہ تھک جاتے ہیں، اس لیے سوئے رہتے ہیں۔ ایک دن چپکے سے اپنے شوہر کے کمرے میں چلی گئی۔ میری تو جان نکل گئی، کیونکہ میری سہیلی نے تو میرے شوہر کو، میری اور وقاص کی شادی کو 7 سال گزر گئے تھے، مگر ابھی تک ہماری کوئی اولاد نہیں تھی۔ وقاص مجھ پر بہت بھروسہ کرتے تھے، میں بانجھ تھی، مگر میں نے وقاص سے جھوٹ بول دیا تھا کہ لیڈی ڈاکٹر نے کہا ہے ہمارا بچہ بہت جلد ہو جائے گا، اور وقاص نے بھی میری بات پر یقین کر لیا تھا۔ لیکن اب میں اور زیادہ جھوٹ نہیں بول سکتی تھی، میں جھوٹ بول بول کر تھک چکی تھی۔ میں نے سوچا کہ مجھے ساری سچائی اپنے شوہر کو بتا دینی چاہیے۔ اب میں اسے اور دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ اپنے شوہر کو حقیقت بتانے سے پہلے ایک بار میں نے اپنی ماں کو فون کیا تھا اور پوچھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ امی کہنے لگی تم ایسا کرو کہ اپنے شوہر کی دوسری شادی کروا دو، تمہارا شوہر تمہارا احسان مند رہے گا اور تمہیں چھوڑنے کا کبھی سوچے گا بھی نہیں۔ امی کی بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا تھا، ساتھ ہی دکھ بھی ہوا تھا۔ مجھے یہی لگا تھا کہ میری امی مجھ سے دشمنی نکال رہی ہیں، کیونکہ میں نے ان کی بہت بدنامی کروائی تھی۔ میں غصے سے بولی، امی مجھے آپ سے اس بات کی امید بالکل بھی نہیں تھی۔ اتنا کہہ کر میں نے غصے میں فون بند کر دیا تھا۔ شام کے وقت جب وقاص گھر واپس آئے تو مجھے دیکھ کر بولے کہ کیا بات ہے ارم، تم نے کمرے میں اتنا اندھیرا کیوں کر رکھا ہے؟ میں بولی میری قسمت میں ہی اندھیرا لکھ دیا گیا ہے، اس اندھیرے کا کیا کروں، میں تو اجڑ گئی ہوں۔ وقاص کہنے لگا تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو، ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو، میں تمہارا شوہر تمہارے پاس موجود ہوں، خدا کا دیا ہمارے پاس سب کچھ ہے، پھر بیٹھے بٹھائے تمہیں کیا ہو گیا؟ میں نے وقاص کو پھر سب کچھ بتا دیا کہ میں بانجھ ہوں اور میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ آج میں ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے کے لیے گئی تھی۔ اس نے کہا کہ تم بانجھ ہو اور اب تم عمر بھر بچہ پیدا نہیں کر سکو گی۔ میری بات سن کر وقاص کے چہرے پر اداسی ابھر آئی تھی، لیکن فوراً ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ کوئی بات نہیں، میرے لیے تم ہی کافی ہو، مجھے تمہارے سوا کچھ بھی نہیں چاہیے۔ وقاص کے تسلی دینے پر میں نے اپنا موڈ ٹھیک کر لیا تھا، لیکن ایک دن یہ بات میری ساس کو پتہ چل گئی اور پھر ان کا موڈ بہت زیادہ خراب ہو چکا تھا۔ ایک دن ہماری پڑوسن ہمارے گھر آئی ہوئی تھی۔ میری ساس ان سے کہنے لگی کہ تم مجھے کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈ دو، کیونکہ میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروانا چاہتی ہوں۔ ہماری پڑوسن کہنے لگی تمہاری بہو کو کیا ہو گیا جو تم اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروانا چاہتی ہو؟ تب میری ساس بولی وہ بیچاری تو بانجھ ہے، اب ہمیں تو اپنی نسل بڑھانی ہے نا، اس لیے مجھے اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرنی پڑے گی۔ یہ سب باتیں سن کر میں تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ جب وقاص گھر واپس آئے تو میں رو رو کر انہیں ساری کہانی سنا رہی تھی۔ وقاص نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کمرے سے باہر لے گئے اور اپنی ماں کے پاس کھڑا کر کے بولے، امی، ارم کے علاوہ میں کسی لڑکی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، اور مجھے بچوں سے زیادہ اپنی بیوی سے محبت ہے، اسی لیے آج کے بعد آپ میری دوسری شادی کے بارے میں بات مت کرنا۔ میری ساس نے غصے سے سر جھٹکا اور کہنے لگی میں نے تو آج تک ایسا مرد نہیں دیکھا جو اپنی بانجھ بیوی کے اس قدر ناز نخرے اٹھاتا ہو۔ جبکہ وقاص کی باتیں سن کر میرا حوصلہ بڑھ گیا تھا۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی کہ کتنا پیار کرنے والا شوہر ملا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ وقاص کا پیار میرے لیے ایسے ہی بنائے رکھنا۔ رات ہوئی تو میں نے سوچا کہ وقاص کو چائے بنا کر دے دوں۔
میں چائے بنانے کچن میں آئی تو میری ساس کے کمرے سے آواز آ رہی تھی۔ میں اپنا نام سن کر چونک گئی تھی۔ میں نے غور کیا تو وہ اپنی بیٹی سے فون پر کہہ رہی تھی کہ تم فکر نہ کرو، میں ارم کو طلاق دلوا کر وکاس کی دوسری شادی ضرور کروں گی۔ تم ایسا کرو، اس کے لیے کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈنا شروع کر دو۔ یہ باتیں سن کر میرے قدموں تلے تو زمین نکل گئی تھی۔ میں چائے بنائے بغیر ہی کمرے میں آ کر لیٹ گئی تھی۔ مجھے اب اپنی امی کا خیال آیا تھا، مگر پچھلی بار انہوں نے جو مشورہ مجھے دیا تھا وہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ بھی میری ساس کی طرح میرے شوہر کی دوسری شادی کروانا چاہتی تھی۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی امی کو فون ملا دیا اور میں رونے لگی تھی۔ امی بولی، ارم بیٹی، تم کہاں گم ہو؟ کیا میرے ساتھ بات کرنے کو جی نہیں چاہتا؟ امی کی بات سن کر مجھے بہت حیرت ہوئی۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میری ماں میری خاطر تڑپ رہی ہوگی۔ میں کہنے لگی، امی، میری زندگی پہلے تو بہت اچھی تھی، مگر جب سے مجھے اس بات کا پتہ چلا ہے کہ میں بانجھ ہوں، تب سے ہر وقت میرے سر پر تلوار لٹکی رہتی ہے۔ میری ساس نے پڑوسیوں سے کہا ہے کہ میرے بیٹے کے لیے رشتہ ڈھونڈو، تو کبھی اپنی بیٹی سے کہتی ہیں کہ اس بار بہو میں اپنی پسند کی لے کر آؤں گی، تم اپنے بھائی کے لیے رشتہ ڈھونڈو۔ امی، وکاس بہت ہی اچھے انسان ہیں، میری خاطر اپنی ماں سے لڑ جاتے ہیں، مگر آخر ہیں تو مرد ہی نا، کب تک مجھے اپنے دل کی رانی بنا کر رکھیں گے؟ ایک نہ ایک دن تو انہیں اس بات کا احساس ہو ہی جائے گا کہ ان کی زندگی میں بھی ایک عدد بچہ ہونا چاہیے اور اسے دوسری شادی کر لینی چاہیے۔ امی کہنے لگی، مجھے احساس ہے کہ اس وقت تم پر کیا گزر رہی ہوگی بیٹا، اسی لیے تو تمہیں اس دن اس بات کا میں نے بولا تھا کہ تم وکاس کی دوسری شادی خود اپنے ہاتھوں سے کروا دو۔ بیٹا، وہ اپنی کروڑوں کی جائیداد یوں ہی تو چھوڑ کر نہیں جائے گا نا، ظاہری سی بات ہے اسے وارث چاہیے ہوگا، آج نہیں تو کل وہ دوسری شادی کے بارے میں ضرور سوچنے لگے گا۔ اگر تمہارے شوہر نے اپنی مرضی کی لڑکی سے شادی کر لی تو پھر سوچو تمہارا کیا ہوگا۔ میری مانو تو کسی غریب گھر کی لڑکی سے اس کی شادی کروا دو، وہ تم سے دب کر رہے گی اور بیٹا تمہاری احسان مند بھی رہے گی اور کبھی بھی تمہاری جگہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گی۔ بچہ پیدا کرے گی تو تم بھی برابر کی ماں کہلوانے کی حقدار ہوگی۔ امی کی باتیں سن کر مجھے لگا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ میں بولی، امی، آپ کی نظر میں کوئی ایسی لڑکی ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ وکاس کی دوسری شادی کروائے بغیر اب میرا اس گھر میں گزارا ممکن نہیں، حالانکہ یہ بات میرے دل پر کسی قیامت کی طرح گزر رہی تھی کہ میں خود اپنے ہاتھوں سے اپنے شوہر کی شادی کروا رہی تھی، لیکن یہ میری مجبوری تھی اور مجھے وکاس پر یقین تھا کہ وکاس کا پیار میرے لیے کبھی بھی کم نہیں ہوگا، اور اسی لیے میں گھر والوں سے چوری چھپے وکاس کے لیے لڑکی ڈھونڈنے لگی تھی۔ میں گاؤں کی رہنے والی تھی، گاؤں کی چودھری اور سرپنچ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میرے ماں باپ اور بھائی مجھ پر جان چھڑکتے تھے۔ میری زندگی بہت خوبصورت تھی، مگر مجھے صرف ایک چیز کی کمی تھی، اور وہ یہ تھی کہ میرا رشتہ میرے ماں باپ نے بچپن میں ہی طے کر رکھا تھا، اور جس لڑکے سے میرا رشتہ طے تھا اس کا نام فرحان تھا۔ اس نے آج تک اسکول کی شکل نہیں دیکھی تھی، جبکہ میں نے انٹر کیا ہوا تھا۔ ہمارے گاؤں میں لڑکی اگر انٹر پاس کر لے تو اس کو بہت بڑی بات مانی جاتی تھی، اور پھر فرحان بہت ہی عجیب قسم کا انسان تھا۔ تعلیم تو میرے بھائیوں نے بھی حاصل نہیں کی تھی، مگر وہ پھر بھی سلجھے ہوئے تھے، بات کرنے کا ڈھنگ انہیں آتا تھا۔ امی نے میرے بھائیوں کی پرورش بہت ہی اچھے طریقے سے کی تھی، لیکن فرحان کو تو اچھے برے کی تمیز تک نہیں سکھائی گئی تھی۔ گاؤں کی ہر دوسری لڑکی کے ساتھ اس کا چکر چلتا تھا۔ اس کی انہی حرکتوں کی وجہ سے مجھے اس سے بہت ہی نفرت ہو گئی تھی۔ فرحان کی ایک بات جو مجھے بہت ہی بری لگتی تھی
کہ وہ گاؤں کی ہر دوسری لڑکی سے چکر چلانے کے باوجود وہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا، مجھے ارم کی جگہ جان کہہ کر بلایا کرتا تھا، مجھ سے کہتا تھا کہ جان میں تمہارے بنا مر جاؤں گا، اور میں فرحان سے کہتی کہ گاؤں کی ساری لڑکیاں ہی تمہاری جان ہیں، تو تم میرے پیچھے کیوں بڑے ہو؟ تو وہ کہتا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ ایک بار فرحان میرے لیے گاؤں کے میلے سے کانچ کی چوڑیاں لے کر آیا تھا۔ فرحان کی ان حرکتوں سے مجھے غصہ آتا تھا۔ میں نے فرحان کی لائی ہوئی چوڑیاں اپنے پیروں کے نیچے ڈال کر توڑ دی تھی۔ میری اس حرکت سے میں نے پہلی بار فرحان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے، اور فرحان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ لیکن فرحان اتنا گرا ہوا تھا کہ اگلے ہی دن ایک لڑکی کے ساتھ گھومتے ہوئے میں نے خود اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا، اور پھر میرے دل میں جو اس کے لیے تھوڑی سی ہمدردی جاگی تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ امی اور بابا سے بات کرتی تو وہ کہتے کہ کوئی بات نہیں، ابھی وہ بچہ ہے بیٹا، وہ خود ہی سنبھل جائے گا، تم اداس مت ہو۔ خیر کچھ سال پہلے ہی میرے بڑے بھائی نے گاؤں میں ہسپتال بنانے کی درخواست دی ہوئی تھی۔ انہی دنوں ایک ٹیم گاؤں میں آئی تھی اور زمین وغیرہ کا کہہ کر گئی تھی۔ گاؤں میں ایک بہت ہی بڑے سے اسپتال کی بنیاد ڈالی گئی تھی۔ وہاں سب لوگ ہی پاپا کے ڈیرے میں ٹھہرے تھے۔ کچھ دن بعد ٹیم واپس چلی گئی تھی، مگر ان میں ایک انسان ایسا تھا جو واپس نہیں گیا تھا، اور اس کا نام تھا وکاس۔ اس کو اس گاؤں کی آب و ہوا بہت اچھی لگی تھی، اس لیے اس نے بابا سے اجازت لے کر کچھ دن یہیں رہنے کا ارادہ بنا لیا تھا۔ ایک دن میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ نکلی تو میری نظر وکاس پر پڑی تھی۔ پہلی ہی نظر میں وکاس مجھے پسند آ گیا تھا۔ وکاس کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ میں بھی اسے پسند آ گئی ہوں، اور پھر اگلی بار میں وکاس سے ملنے خود چلی گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا دیا تھا اور کہنے لگا مجھے بھی آپ کا انتظار تھا۔ اس نے مجھے اپنا موبائل نمبر دیا، میں نے امی کے فون سے اسے فون کیا تھا، اور ہم دونوں کی محبت پروان چڑھنے لگی تھی۔ وہ کہنے لگا میں تمہیں اب اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ تب میں نے اسے اپنے منگیتر فرحان کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ میری بات سن کر بہت حیران ہوا تھا، کہنے لگا وہ تو بہت ہی عجیب انسان ہے، میں اس کے ساتھ 2 منٹ کھڑا رہ کر بات بھی نہیں کر سکتا، تم اپنی پوری زندگی اس کے ساتھ کیسے گزارو گی؟ میں نے وکاس سے کہا کہ تم اپنا رشتہ لے کر میرے گھر آؤ، ہو سکتا ہے میرے ماں باپ کو مجھ پر ترس آ جائے۔ وکاس نے حامی بھر لی تھی اور وہ واپس شہر چلا گیا تھا، اور پھر پورے 1 ہفتے بعد اپنی بہن اور اپنی ماں کے ساتھ واپس لوٹا تھا۔ اس نے میرا رشتہ مانگا تھا، مگر میرے بابا نے منع کر دیا تھا۔ میں بہت بے چین ہو گئی تھی، میں ہر وقت روتی رہتی تھی۔ میری بھابھی اور میری امی میری دل جوئی کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ ایک دن میں نے بابا سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے ان سے کہہ دیا کہ میں فرحان سے شادی نہیں کر سکتی۔ بابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے بیٹا، میں نے فرحان کی ماں کو زبان دے رکھی ہے، اور اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، میں فرحان کی ماں سے کیا ہوا وعدہ اس طرح توڑ نہیں سکتا۔ بابا کی بات سن کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ بابا کہنے لگے کوئی بات نہیں بیٹا، وہ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، عورت اگر اچھی اور وفادار ہو تو بد سے بدتر لڑکا بھی ٹھیک کر لیتی ہے۔ بابا یہ کہہ کر باہر نکل گئے تھے۔ میں نے اسی وقت وکاس کو فون کیا تھا، میں بری طرح سے رو رہی تھی۔ وہ کہنے لگا تم فکر مت کرو، میں تمہیں اس طرح سے برباد نہیں ہونے دوں گا، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ اور پھر میں بھی وکاس کے ساتھ شہر بھاگ گئی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے بابا کی بہت بدنامی ہوگی، مگر میں مجبور تھی، میں وکاس کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ وکاس نے میرے ساتھ شادی کی اور مجھے اپنے گھر لے گیا تھا، مگر جب وکاس کی ماں کو پتہ چلا کہ وکاس مجھے گھر سے بھگا لایا ہے تو وہ کہنے لگی بیٹا
تم گاؤں کے چودھری کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ وکاس بھی ایک کروڑ پتی باپ کا بیٹا تھا، مگر میری ساس ذرا پرانے خیالات کی مالک تھی۔ انہوں نے گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کو بہو کے روپ میں قبول نہیں کیا تھا۔ انہوں نے میرے اور وکاس کے بیچ اختلافات دلوانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن وکاس ایک اچھا شوہر ثابت ہوا تھا۔ زندگی کے ہر موڑ پر اس نے مجھے بہت عزت دی تھی۔ یہ بھی خدا کا شکر تھا کہ میرے بابا اور بھائیوں نے میرا پیچھا نہیں کیا تھا، نہیں تو میری زندگی جہنم بن جاتی۔ خیر، جہنم تو اب بھی بنی ہوئی تھی، کیونکہ مجھے اس بات کا پتہ تھا کہ میں بانجھ ہوں، بچہ پیدا نہیں کر سکتی۔ مجھے یہ خیال آتا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب میرے ماں باپ کی بد دعا ہے۔ خیر، اب میں نے اپنے شوہر کی دوسری شادی کروانے کی سوچ لی تھی۔ میں اپنی ساس کی ضد کے آگے اپنی زندگی تباہ ہونے نہیں دینا چاہتی تھی۔ اسی لیے میں نے اپنی ساس سے چوری چھپے محلے کی ایک عورت کو کچھ پیسوں کے بدلے اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ تم مجھے کسی مجبور، غریب، لاچار سی لڑکی کا رشتہ لا کر دو، اور اس بات کا کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اس صورت میں اس نے ایک دن مجھے اپنے گھر بلا لیا تھا۔ اس نے میرے سامنے ایک لڑکی کی تصویر رکھی تھی۔ میں تو اس کی خوبصورتی دیکھ کر ہی دنگ رہ گئی تھی، کیونکہ وہ میری بہت پرانی سہیلی تھی، اسکول کے دور کی۔ رشتہ کرانے والی وہ عورت کہنے لگی، یہ لڑکی یتیم ہے اور اپنے چچا کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کی چچی چاہتی ہے کہ یہ جلد از جلد اپنے گھر کی ہو جائے۔ میں تو لڑکی کی تصویر دیکھ کر بولی، آنٹی، میں کبھی اپنے شوہر کی شادی اس لڑکی سے نہیں کرواؤں گی۔ اس کا حسن تو دیکھو، میرا شوہر تو اس کے عشق میں پاگل ہی ہو جائے گا۔ وہ عورت کہنے لگی، بیٹا، یہ رشتہ بہت ہی اچھا ہے، اس کو ہاتھ سے مت جانے دو۔ یہ بیچاری بہت ہی سیدھی سادی سی لڑکی ہے، تمہارے سامنے دب کر رہے گی۔ میرا جی تو نہیں مان رہا تھا، مگر میں نے فریحہ نام کی لڑکی کا رشتہ قبول کر لیا تھا۔ میں تصویر لے کر گھر پہنچی تو بڑا عجیب سا منظر دیکھنے کو ملا تھا۔ میرا شوہر صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ میری ساس اور نند اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ میری نند بولی، بھائی، آپ ایک بانجھ لڑکی کے ساتھ ساری زندگی کیوں گزارنا چاہتے ہیں؟ میں نے اور امی نے تمہارے لیے ایک بہت ہی اچھی لڑکی دیکھی ہے، تم اس سے شادی کر لو۔ جس پر وکاس بولا، آپ دونوں اب بس بھی کرو، میں نے پسند کی شادی کر کے کوئی اتنا بڑا جرم تو نہیں کیا کہ آپ مجھے ہر وقت تانے دیتے رہتے ہیں۔ میں نے آپ سے کہہ دیا ہے کہ ارم کے علاوہ میں کسی کو قبول نہیں کروں گا۔ وہ میری بیوی ہے اور مرتے دم تک وہی میری بیوی رہے گی۔ جہاں ساس اور نند کی باتوں نے میرا دل چھلنی کر دیا تھا، وہیں وکاس کی بات سن کر مجھے بہت ہی ہمت ملی تھی۔ میں ان سے کچھ بولے بنا ہی کمرے میں چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وکاس بھی میرے پیچھے ہی آ گیا تھا۔ وہ کہنے لگے، تم امی کی باتوں کو دل پر مت لینا۔ میں بولی، آپ دوسری شادی کر لیں۔ وکاس میری بات پر حیران ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، آپ کو دوسری شادی کی اجازت دے رہی ہوں، مگر آپ میری پسند کی لڑکی سے ہی شادی کریں گے، اپنی ماں کی پسند کی لڑکی سے نہیں۔ وکاس کہنے لگا، تمہارے علاوہ میں کسی کو قبول نہیں کر سکتا، پھر وہ چاہے تمہاری پسند کی ہو یا پھر امی کی پسند کی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں بولی، مجھے بچے کی خواہش ہے، آپ کی شادی ہو جائے گی تو ہمارے گھر میں بچے ہوں گے، میری ترسی ہوئی مامتا کو سکون مل جائے گا۔ وکاس نے انکار کر دیا اور کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ میں وہیں بیٹھی روتی رہی۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے بچوں کی کوئی خواہش نہیں تھی، میں تو یہ سب بس وکاس کو کھونے کے ڈر کی وجہ سے کر رہی تھی۔ خیر، کچھ دن بعد میرے اور وکاس کے بیچ ناراضگی رہی تھی، مگر میں نے اسے رو رو کر دوسری شادی کے لیے تیار کر ہی لیا تھا۔ مگر میں خوش نہیں تھی۔ فریحہ میری سہیلی تھی، اور جس دن وہ میری سوتن بن کر میرے گھر آئی تھی، میری ساس نے خوب ہنگامہ مچایا تھا۔
انہوں نے وقاص کے ساتھ بھی بہت لڑائی کی تھی کہ کم سے کم دوسری شادی تو میری مرضی سے کر لینی تھی۔ ساس کو یوں جلتا ہوا دیکھ کر مجھے ویسے تو سکون ملنا چاہیے تھا، مگر میں نے وہ پوری رات انگاروں پر گزاری تھی۔ میں نے وہ رات جیسے گزاری تھی وہ صرف میں ہی جانتی ہوں۔ میں پوری رات روتی رہی تھی۔ یہ خیال میری روح کو چھلنی کرنے کے لیے کافی تھا کہ جس انسان کی آنکھوں میں صرف میرے لیے محبت ہوا کرتی تھی، آج وہ کسی اور کو دیکھ کر مسکرا رہا ہوگا۔ جس انسان کی باہوں میں اب تک میں سوتی آ رہی تھی، آج اس کی باہوں میں کوئی اور سو رہی ہوگی۔ مجھے کسی پل سکون نہیں مل رہا تھا۔ پوری رات کروٹیں لیتے لیتے گزری تھی۔ صبح ہوئی تو میں جلدی سے اپنے کمرے سے نکل آئی تھی، کیونکہ میں وقاص سے ملاقات کرنا چاہتی تھی، مگر وہ تو دن کے 12 بج جانے پر بھی کمرے سے نہیں نکلا تھا۔ میں نے اپنی سوتن سے پوچھا تو وہ کہنے لگی وقاص تو سو رہے ہیں۔ میں نے اس کی طرف گھور کر دیکھا اور بولی تم نے اسے جگایا نہیں؟ تب وہ رونے لگی اور بولی وقاص نے مجھ سے کہا ہے کہ انہوں نے شادی صرف آپ کی ضد کی وجہ سے کی ہے، اور اب میں کسی بھی طرح ان پر اپنا حق نہ جتاؤں، نہیں تو وہ مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیں گے۔ میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، میں انہیں جگانے کی ہمت نہیں کر سکتی۔ اگر انہوں نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ میرے پاس تو کوئی اور ٹھکانہ بھی نہیں۔ میں پھر سے اپنی چچی کے گھر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میری چچی مجھ پر بہت ظلم کرتی ہیں۔ رشتے کروانے والی آنٹی نے سچ میں بہت ہی مجبور سی لڑکی مجھے ڈھونڈ کر دی تھی۔ میں نے سوچا کہ وقاص مجھ سے ناراض ہوں گے، خود ہی جب موڈ ٹھیک ہو جائے گا تو کمرے سے باہر نکل آئیں گے، مگر میری یہ غلط فہمی تھی۔ وقاص کی شادی کو آج تیسرا دن تھا، مگر وہ ابھی تک کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ مجھے اب عجیب سے خیال ستانے لگے تھے، اس لیے جب ایک دن فریحہ کچن میں بزی تھی تو میں اس کے کمرے میں چلی گئی۔ وقاص اپنے موبائل پر بزی تھا۔ قدموں کی آواز سن کر بولا، آ گئی میری پیاری فریحہ۔ یہ لفظ ہتھوڑے کی طرح میرے سر پر آ کر لگے تھے۔ میں واپس انہی قدموں سے لوٹ آئی تھی۔ کیا صرف 3 ہی دنوں میں فریحہ نے وقاص کو اپنا بنا لیا تھا؟ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میرا دل بہت ہی تڑپ رہا تھا۔ میں اپنی ساس کے کمرے کی طرف بڑھی تھی، تب پتہ چلا کہ میری نند بھی آئی ہوئی تھی۔ میری ساس اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ دیکھا تمہاری ماں کتنی سیانی ہے۔ میں نے ایک ہی چال چلی کہ سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی۔ ارم بیچاری کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ اس نے اپنے شوہر کی شادی جس لڑکی سے کروائی ہے وہ میری پسند کی لڑکی تھی، اور پھر وقاص بھی فریحہ پر پہلی ہی نظر میں فدا ہو گیا تھا۔ یہ سب تو اس لالچی عورت کی وجہ سے ہوا ہے جس نے ارم کو بیوقوف بنایا تھا۔ یہ سن کر تو میرا دل پھٹنے لگا تھا۔ میری ساس آگے بولی، میں نے ارم کو کھانے میں ملا کر بچہ نہ ہونے والی اتنی گولیاں کھلائی ہیں کہ اب وہ سچ میں بانجھ بن چکی ہے۔ یہ لفظ پتھر بن کر میرے جسم پر برس رہے تھے۔ میں جلدی سے اپنے شوہر کے کمرے کی طرف گئی تھی تاکہ میں اس کو بتا سکوں کہ اب کی ماں اور بہن کی باتیں سنیں، انہوں نے مجھ پر کتنا ظلم کیا ہے۔ جب میں وقاص کے کمرے کی طرف گئی تو فریحہ سے کہہ رہا تھا کہ میں نے جذبات میں آ کر بہت ہی غلط فیصلہ کر لیا تھا۔ جب میں ارم کو بھگا کر لایا تھا تو شادی کے کچھ ہی وقت بعد مجھے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا تھا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ارم کے بھائیوں کو پتہ چل چکا تھا کہ وہ میرے ساتھ آئی ہے، اسی لیے وہ مجھے فون کر کے دھمکاتے رہے تھے۔ ہماری بہن گھر سے بھاگی ضرور ہے، مگر اب بھی وہ اکیلی نہیں ہے۔ اگر تم نے ہماری بہن کا خیال نہیں رکھا تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ میں وہاں رہ کر آیا تھا، مجھے پتا ہے کہ وہاں کے لوگ کتنے خطرناک ہیں، اس لیے میں اس کو چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب امی نے محلے کی ایک عورت کے ساتھ مل کر میری بیوی کو پاگل بنایا اور اسی کے ہاتھوں میری شادی تمہارے ساتھ کروا دی ہے۔ اور میری جان،
تم بھی مجھے پہلی ہی نظر میں بھا گئی ہو۔ زندگی بھر تم میرے ساتھ رہو گی۔ ہائے، میں یہ کیا سن رہی تھی؟ یہ وہی وقاص تھا جس کی وجہ سے میں نے خود کی زندگی داؤ پر لگا دی۔ میں دبے قدموں کے ساتھ وقاص کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر حیران ہو گیا تھا۔ اسے شاید امید نہیں تھی کہ میں اس کا راز اتنی جلدی جان لوں گی۔ میں بولی، وقاص، اگر چھوڑنا ہی تھا تو یوں ہی چھوڑ دیتے۔ مجھے بانجھ بنانا ضروری تھا؟ کیا کسی انسان سے خدا کی دی ہوئی سوغات چھین لینا اس کا خون کر دینے کے برابر ہوتا ہے؟ تم سب نے مل کر مجھے بے موت مار دیا ہے۔ اتنا کہہ کر میں اس کے کمرے سے نکل آئی تھی۔ وہ میرے پیچھے آیا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا مگر میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ پھر اسی رات میں وقاص کے گھر سے اور اس کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل آئی تھی۔ میں اب ایک یتیم خانے میں رہتی تھی۔ میں نے وقاص سے ابھی تک طلاق نہیں لی تھی کیونکہ مجھے اب کسی مرد پر یقین نہیں تھا۔ تو پھر طلاق لینے کا کیا فائدہ؟ میں امی سے فون پر بات کر لیا کرتی تھی۔ وہ مجھ سے ملنے بھی آتی تھی۔ وہ مجھے گھر لے جانا چاہتی تھی مگر مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنے بھائیوں اور اپنے باپ کا سامنا کر سکوں۔ ایک دن اپنی قسمت پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ باہر بیٹھا گارڈ میرے پاس آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ وہ لفافہ مجھے دیتے ہوئے کہنے لگا، میڈم جی، یہ لفافہ ایک آدمی آپ کے لیے دے کر گیا ہے۔ اس لفافے پر نظر پڑتے ہی مجھے پہلا خیال وقاص کا آیا تھا اور اس خیال کے ساتھ ہی بے تحاشا غصہ بھی آیا تھا۔ مجھے نفرت ہو گئی تھی۔ خود پر ہنسی آتی تھی کہ کبھی میں نے وقاص کو دل و جان سے چاہا تھا۔ جی چاہا کہ وہ لفافہ اٹھا کر ابھی باہر پھینک دوں اور اپنے اس خیال کو پورا کرنے کے لیے میں آگے بڑھی تھی۔ لیکن پھر میں نے سوچا، وقاص میرے لیے اتنا کب سے مہربان ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے کوئی گفٹ بھیجے؟ وہ تو اپنی فریحہ میں کھویا ہوا ہے، اور جو کچھ اس نے اور اس کی ماں نے میرے ساتھ کیا، اس کے بعد تو میں وقاص سے کسی بات کی امید ہی نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ سوچ کر میں نے وہ لفافہ اس گارڈ سے لے لیا اور اندر کمرے میں بیٹھ کر جب لفافہ کھولا تو میری سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی تھی، کیونکہ اس میں وہی رنگ برنگی کانچ کی چوڑیاں تھیں جو کبھی مجھے فرحان نے دی تھی۔ ان چوڑیوں کو دیکھتے ہی فرحان کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا تھا۔ ہو نہ ہو یہ چوڑیاں مجھے فرحان نے بھیجی تھی۔ میں فوراً دروازے کی طرف بھاگی تھی اور گارڈ سے پوچھا، یہ چوڑیاں تمہیں کس نے دی؟ تو اس نے بتایا کہ جس آدمی نے یہ چوڑیاں دی تھی وہ تو کب کا جا چکا ہے، لیکن ساتھ ہی اس آدمی نے کہا تھا کہ اگر ارم میڈم ان چوڑیوں کو توڑ دیں تو تم ان کانچ کی چوڑیوں کے ٹکڑوں کو سنبھال کر رکھ لینا اور مجھے دے دینا۔ یہ ٹوٹی ہوئی کانچ کی چوڑیوں کے ٹکڑے میری پوری زندگی کی جمع پونجی ہیں۔ میری آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہہ رہے تھے۔ لوفر اور لاپرواہ فرحان کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا تھا۔ کیا فرحان کو اب بھی میں یاد تھی؟ کیا فرحان اب بھی مجھ سے محبت کرتا ہے؟ لیکن میں اب کسی پر یقین نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے کانچ کی چوڑیوں کو ہاتھ میں تھامے واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی، اور اگلے دن جب میری ماں مجھ سے ملنے آئی تو میں نے فرحان کے بارے میں پوچھا تھا، اور فرحان کے بارے میں جو کہانی مجھے میری ماں نے سنائی اسے سن کر تو میرا دل تڑپ اٹھا تھا۔ میری ماں نے بتایا کہ جس دن تم وقاص کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی اس دن فرحان بہت رویا تھا۔ اس کی چیخوں سے پورا گاؤں اپنا دل تھام کے رہ گیا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر بس ارم ارم پکار رہا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ اماں نے بتایا کہ تمہارے جانے کے بعد وہ ایک دم بدل گیا تھا۔ اس نے اپنے باپ کی ساری زمینوں کو بیچ کر گاؤں میں ایک اسکول کھلوایا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ تم اسے ان پڑھ ہونے کی وجہ سے چھوڑ گئی ہو۔ اسکول میں ٹیچر رکھ کر اس نے گاؤں کے بچوں کو فری میں پڑھانا شروع کیا تھا۔ ساتھ ساتھ شہر میں اپنا ایک بزنس بھی کھڑا کیا تھا جو دھیرے دھیرے ترقی کرتا گیا۔
اور اب اس کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن جتنا ہی اس کے پاس پیسہ ہے اتنا ہی وہ غریبوں کو دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اتنے سارے پیسے کو اپنے پاس رکھ کر کیا کروں گا جب میری ارم ہی میرے پاس نہیں ہے، نہ ہنستا ہے نہ بولتا ہے، بس چپ چاپ اپنے آپ میں کھویا رہتا ہے۔ جب تمہارے بابا اور میں اسے دیکھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اس کے حالات کی ذمہ دار ہماری اپنی بیٹی ہے۔ فرحان کے بارے میں یہ سب سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا فرحان ایسا نکلے گا۔ میں جلد از جلد فرحان سے ملنا چاہتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل فرحان سے ملنے کے لیے مچل اٹھا تھا۔ میں نے امی سے کہا، امی میں فرحان سے ایک بار ملنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر میری اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی۔ کہنے لگی، اگر تم چاہو تو فرحان کے ساتھ اپنی نئی زندگی کی شروعات کر سکتی ہو بیٹا، وہ اب بھی تمہارے انتظار میں ہے۔ لیکن میں اب کہاں فرحان کے قابل تھی؟ میں تو ایک بانجھ عورت تھی اور ایک شادی شدہ عورت تھی۔ لیکن میں ایک بار فرحان سے مل کر اس سے معافی مانگنا چاہتی تھی جو میں اس کی محبت کو پہچان نہیں پائی اور وقاص کو ہیرا سمجھ کر پتھر سے سر پھوڑ بیٹھی تھی۔ میں فرحان کے گھر پہنچ گئی تھی۔ اس وقت فرحان اپنے گھر پر نہیں تھا۔ نوکر نے مجھے باہر حال میں ہی بٹھا دیا تھا۔ امی اور مجھے بیٹھے بیٹھے کافی دیر ہو گئی تھی، لیکن فرحان ابھی تک نہیں آیا تھا۔ تب میں نے نوکر سے پوچھ کر فرحان کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ صاف ستھرا کمرہ، ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بہت ہی پڑھے لکھے انسان کا کمرہ ہے۔ اور پھر اچانک ہی میری نظر ایک ایسی چیز پر پڑی کہ میں وہیں دل تھام کر بیٹھ گئی تھی۔ سامنے ہی دیوار پر شیشے کے لگے فریم میں انہی کانچ کی ٹوٹی چوڑیوں کے ٹکڑوں سے ارم لکھا ہوا تھا، جس کا مطلب ہے فرحان مجھ سے اسی وقت سے اتنی محبت کرتا تھا اور میں اس کی محبت کو پہچان نہیں پائی تھی۔ فرحان نے جب پہلی بار چوڑیاں گفٹ کی تھی اور میں نے انہیں پیروں سے کچل کر توڑ دیا تھا، فرحان نے ان چوڑیوں کے ٹکڑوں کو سنبھال کر رکھا ہوا تھا اور آج تک انہیں سنبھال کر رکھے ہوئے تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور پتہ ہی نہیں چلا کہ فرحان میرے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا تھا، اور جب اس نے ارم کہہ کر پکارا تو میں اچانک ہی پلٹی تھی۔ وہ تو بالکل پہچان میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ لاپرواہ سا لوفر سا فرحان کہیں کھو گیا تھا۔ میرے سامنے ایک ہینڈسم لڑکا کھڑا تھا جسے دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ ان پڑھ ہے۔ میں روتی ہوئی اچانک ہی فرحان کے پاس گئی۔ میں رو رو کر بس ایک ہی بات کہہ رہی تھی، فرحان پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں نے تمہارا دل دکھایا ہے، شاید اسی لیے خدا نے مجھے اتنی بڑی سزا دی ہے۔ بہت دیر بعد فرحان نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس نے کہا، میں نے تمہیں کبھی قصوروار ٹھہرایا ہی نہیں تھا۔ غلطی تو میری تھی جو میں تمہاری امیدوں پر پورا نہیں اترا۔ میں آنسو پوंچھتی ہوئی فرحان کی طرف دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد فرحان بولا کہ میرے دل کے دروازے ابھی بھی تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ میرے دل میں تمہارے سوا کوئی اور لڑکی نہیں ہے، چاہے تو جھانک کر دیکھ سکتی ہو۔ ایک پل کے لیے فرحان کے چہرے پر وہی شرارت ابھر آئی تھی جو اب سے 7 سال پہلے والے لاپرواہ سے فرحان کے چہرے پر ہوا کرتی تھی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، فرحان اب میں تمہاری محبت کے قابل نہیں ہوں۔ میں وقاص کی بیوی ہوں اور ایک بانجھ عورت ہوں، میں کبھی تمہیں اولاد کی خوشی نہیں دے سکتی۔ اس نے کہا تھا کہ ارم تم میرے لیے اب بھی وہی 7 سال پہلے والی ارم ہو جس سے میں بے تحاشا محبت کرتا تھا، اور آج بھی اتنی محبت کرتا ہوں کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم شادی شدہ اور بانجھ ہو۔ لیکن میں اتنی خود غرض نہیں ہو سکتی تھی کہ فرحان کی زندگی میں روشنی بھرنے کے بجائے اس کی زندگی میں اندھیرا بھر دیتی۔ میں اسے بچوں کی خوشی نہیں دے سکتی تھی، اور وقاص نے مجھے جو زخم دیا تھا وہ بھی تازہ تھا۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل اب کسی مرد پر یقین نہیں کر رہا تھا۔
مرد مرد ہی ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو فرحان کو بھی کل بچوں کی چاہت ہونے لگے، وہ مجھ سے نظریں چرا لے۔ میں روتی ہوئی باہر بھاگ گئی تھی اور اپنی امی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر واپس آ گئی تھی۔ میرے بابا اور میرے بھائیوں نے میری حالت کو دیکھتے ہوئے مجھے معاف کر دیا تھا۔ اگلے دن پھر فرحان میرے پاس آیا تھا۔ اس نے اداسی بھرے لفظ میں کہا تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ میری محبت اتنی کھوکھلی ہے کہ خدا نے مجھے دوسری بار موقع دیا اور تب بھی تم نے میری محبت کو ٹھکرا دیا۔ اگر آج تم نے میری محبت کو نہیں اپنایا تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے چلا جاؤں گا، کبھی لوٹ کر تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ میں یہ کانچ کی چوڑیاں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں۔ اگر تم میری محبت قبول کر لو تو اسے پہن کر باہر آ جانا، نہیں تو انہیں توڑ کر ان کے ٹکڑے میرے پاس لے آنا۔ یہ کہہ کر فرحان وہ کانچ کی چوڑیاں میرے بیڈ پر رکھ کر چلا گیا تھا۔ میں بہت دیر تک ان کانچ کی چوڑیوں کو دیکھتی رہی تھی۔ خدا نے مجھے دوسرا موقع دیا تھا، ایک سچے پیار کو پانے کا موقع دیا تھا، اور اب میں اس موقع کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے وہ کانچ کی چوڑیاں اٹھائیں اور اپنے ہاتھوں میں پہن لی تھی۔ جب میں باہر نکل کر آئی تو فرحان امی کے ساتھ باتوں میں بزی تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ پیچھے کر رکھے تھے۔ مجھے باہر آتے دیکھ کر فرحان کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ میں چوڑیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے لے کر آئی ہوں، اور جب میں اس کے سامنے آ کر اپنے ہاتھ سامنے کیے تو وہ خوشی سے اچھل پڑا تھا۔ اس نے امی کا لحاظ کیے بنا میرے ہاتھوں کو پکڑ لیا تھا۔ امی نے ہنس کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا تھا تو اس نے جلدی سے میرے ہاتھ چھوڑ دیے تھے۔ میں ہنستی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ میری طرف سے ہاں ہوتے ہی میری شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ ادھر میرے بھائیوں اور باپ نے وقاص سے طلاق لینے کے لیے کورٹ میں عرضی دے رکھی تھی۔ ایک ہفتے میں ہی میری اور وقاص کی طلاق ہو گئی تھی، اور میری شادی میری عدت پوری ہونے کے بعد فرحان سے ہو گئی۔ میرے ماں باپ نے میری شادی بہت ہی دھوم دھام سے کی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ شادی میری پہلی شادی ہے۔ شادی کی خوشی کیا ہوتی ہے وہ مجھے اب محسوس ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے تو میں نے وقاص کے ساتھ بس کورٹ میرج کی تھی۔ ہے شادی کی پہلی رات میں بیڈ پر بیٹھی فرحان کا انتظار کر رہی تھی، تو میرے دل میں کہیں بھی وقاص کی پرچھائی نہیں تھی، بس فرحان کے نام سے ہی دل دھڑک رہا تھا۔ اور جب فرحان کمرے میں آیا تھا تو میں اور بھی سمٹ کر بیٹھ گئی تھی، اور جب فرحان نے میرا ہاتھ پکڑ کر بولا کہ تم میری ہو، میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کروں گا، جب تک زندگی ہے تب تک تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، تم بہت حسین ہو، میں نے شرما کر اپنا سر فرحان کے سینے میں چھپا لیا تھا۔ فرحان کے ساتھ زندگی اتنی حسین ہو جائے گی کبھی سوچا نہیں تھا۔ فرحان کی محبت کے سائے میں ایک سال گزر چکا تھا۔ میں نے فرحان کو اپنی اور وقاص کی ساری کہانی سنا دی تھی۔ فرحان نے میرا علاج کروانا شروع کر دیا تھا، اور ڈاکٹر نے امید دلائی تھی کہ علاج کے بعد میں ماں بن سکتی ہوں، اور اسی طرح 2 مہینے میرا علاج ہوتا رہا، اور پھر مجھے پتا چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میرے ہاں 2 جڑواں بچے پیدا ہوئے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ ہماری فیملی مکمل ہو گئی تھی۔ ایک دن میں اپنے بچوں کے ساتھ مارکیٹ میں شاپنگ کرتے ہوئے میری ملاقات وقاص سے ہوئی تھی، لیکن وقاص کے چہرے پر ذرا بھی رونق نہیں تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میرے پاس آیا تھا اور مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تھی۔ کہنے لگا، ارم، میں نے اور میری ماں نے تمہارے ساتھ جو کیا اس کی سزا خدا نے مجھے دے دی ہے۔ میری ماں پیرالائز ہو گئی ہے اور وہ بستر پر پڑی رہتی ہیں۔ میری ماں کو پوتا کہلوانے کی بہت جلدی تھی، اور جب شادی کے 1 سال بعد بھی فریحہ ماں نہیں بنی تو میں نے اور فریحہ نے اپنے ٹیسٹ کروائے، جس میں فریحہ کی رپورٹ نارمل تھی، لیکن میری رپورٹ میں آیا کہ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ اب فریحہ دن رات مجھے بانجھ ہونے کے طعنے دیتی ہے۔
ارم، مجھے تمہاری محبت بہت یاد آتی ہے، لیکن اب میں کچھ نہیں کر سکتا، تم میری زندگی سے جا چکی ہو۔ لیکن بس ایک کام کر سکتا ہوں کہ تم سے ہاتھ چھوڑ کر معافی مانگ سکتا ہوں۔ اگر تم مجھے معاف کر سکتی ہو تو پلیز ضرور کر دینا، میرے دل پر ایک بوجھ ہے۔ تمہارے معاف کرنے سے میری زندگی آسان ہو جائے گی، میرے دکھ تھوڑے کم ہو جائیں گے۔ میں نے کس کر فرحان کا ہاتھ پکڑا اور فرحان کی طرف دیکھتے ہوئے وقاص سے کہا تھا کہ وقاص، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ جب خدا نے تمہیں تمہارے کیے کی سزا دے دی ہے تو پھر بھلا میں کون ہوتی ہوں تمہیں سزا دینے والی؟ اور اتنا کہہ کر میں آگے بڑھ گئی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اینڈ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر کہانی کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔